السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے تقابل ادیان کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم دو مشہور مذاہب جین مت اور کنفیوشس ان کا تفصیلی تعارف دیکھیں گے۔ جین مت کیا ہے، کنفیوشس کیا ہے۔ جین مت کے لیکچر میں ہماری جو آؤٹ لائن ہے وہ تعارف ہے، جین مت کا بانی کون ہے، جین مت کے عقائد کیا ہیں، پنج شل کسے کہتے ہیں، جین مت کے فرقے دیکھیں گے، ان کا طبقاتی نظام اور رتن ترے کسے کہتے ہیں، اینڈ لاسٹ پہ ہم اپنے اہم نکات میں انٹرسٹنگ امپورٹنٹ MCQs دیکھیں گے جو جین مت کے ہیں۔ لیکچر کے دوسرے حصے میں کنفیوشس کو ہم پڑھیں گے، جس میں کنفیوشس کا تعارف ہوگا، کنفیوشس مذہب کا تعارف، مذہبی ادب، کنفیوشس کے رابطے اور اہم نکات کون کون سے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی لیکچر کو۔ جین مت کا تعارف۔ لفظ جو جین ہے، جین مت جو ہے، یہ سنسکرت کے ایک لفظ ہے جن، یہ اس کی کہنے کی ہجے ہے اور یہ اس کو لکھتے ہیں اس طرح سنسکرت زبان میں، یہ اس لفظ سے نکلا ہوا ہے، سنسکرت زبان کے لفظ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے فاتح، اور یہ والا MCQ آتا ہے کہ جین کا لغوی معنی کیا ہے، فاتح۔ جین مت کے بھکشوؤں میں جذبات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے لیے جو درمیان میں معرکہ جاری رہتا ہے، یعنی کہ ایک طرف جذبات جاتے ہیں اور ایک طرف جسم کی سہولیات جاتی ہیں اور ایک طرف مذہب جاتا ہے، تو یہ لفظ دراصل اس کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنے جذبات اور نفس پر فتح حاصل کر لی وہ فاتح ہے، یعنی وہ جینی سمجھا جائے گا۔ ہندو مت جو ہے یہ جین مت کو بدعتی مذہب قرار دیتے ہیں، یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ان کا ایک حصہ ہی ہے، تو ہندوؤں کے نزدیک جو جین مت ہیں یہ بدعتی ہیں۔ جین مت ہندو میں برہمنزم کے رویے کے خلاف تھا۔ ہندوؤں میں انڈیا میں جب مردم شماری کے دوران جین مت کو ہندو شمار کیا جاتا ہے، آج بھی کافی شدید، تو یہ ہندو جو ہیں جین مت کو اپنے ہندو ہی سمجھتے ہیں اور ہے بھی یہ ہندو ہی اصل میں، لیکن یہ اصل میں ان کے برہمنزم کے خلاف ہے، اس لیے ان کو الگ مذہب کوڈ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جین مندر، لاہور میں بڑا مشہور جین مندر ہے، یہ اصل میں جین مت کے ماننے والوں کا ہے۔ جین مت کا رویہ دنیا کے معاملات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا یہ اصل میں دکھ اور تکلیفوں کی جگہ ہے، یعنی یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے، اور اس دکھ اور پریشانی کے ساتھ چونکہ ہمیں ساری زندگی چلنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو نروان لینا پڑے گا، اپنے آپ کو ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے مکتی حاصل کرنا ہے۔ جین مذہب کا جو تعلق ہندو سماج پر اثر ہے وہ بہت گہرا اثر ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ انہی سے ایک الگ حصہ ہے، اور ہندو اس سے بدعتی کہتے ہیں۔ گوشت کی جگہ یہ سبزی کھانے کا رواج ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں میں کچھ لوگ آج بھی گوشت نہیں کھاتے، اور وہ کیا وجہ ہے، وہ جین مت کے ہی اثرات ہیں ان کے اوپر۔ اہنسا آگے آئیں گے، جین مت کے عقائد میں پھر ہم پڑھیں گے۔ اہنسا یا عدم تشدد کے اصول پر عمل کرنا بھی جین مت کی ہی وجہ سے ہے۔ اصل میں جین مت نے دیکھا، یعنی آگے ان کا بانی آئے گا جو کہ وردیمان سوامی ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیں پھر آپ کو اس کے عقائد بتائیں گے۔ جین مت کا جو بانی ہے اس کا نام مہاویر سوامی ہے، اور اس کا اصل نام وردیمان، اس کو وردیمان سوامی بھی کہتے ہیں اور مہاویر سوامی بھی کہتے ہیں۔ مہاویر یہ اصل میں مہا سے لفظ نکلا ہے، مہا کا مطلب ہوتا ہے عظیم، اور ویر کہتے ہیں سورما کو، یہ ہم اپنی زبان میں ویر کو کہتے ہیں، پنجابی میں ویر کہتے ہیں بھائی کو، اے میرا ویر ہے، حالانکہ ویر کا ہندی میں ترجمہ آتا ہے سورما۔ ویر یہ اکثر آپ ہندو موویز میں دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کی موویز میں ہندوؤں کے نام ویر اس طرح کر کہتے ہیں، تو ویر کا مطلب ہے سورما۔ اب سورما کہتے ہیں ایسا بندہ جو بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، عظیم سورما جنگجو ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وردیمان نے ایک دفعہ ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر اس پر سوار ہو گئے تھے، یعنی کہ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہاتھی پر سواری کرنا، اور ہاتھی وہ بھی جب بفرا ہوا ہو، اور ہاتھی کہتا ہے کہ جب بفرا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وردیمان نے اس کی سونڈ پکڑ کر اس پر سوار ہو گئے، اس لیے اس کا نام مہابیت پڑ گیا، یعنی کہ یہ تو بہت بڑی بلا ہے، تو مہابیت بعد میں پھر مہاویر بن گیا۔ وردیمان جو تھے یہ 599 قبل مسیح میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد کا نام سدھارتھ تھا۔ اوپر ہم نے جو پہلے کل لیکچر تھا اس کے لیکچر میں بدھسٹ جو تھے، بدھ مت، اس کا بھی اصل نام سدھارتھ تھا، اور جین مت کے بانی وردیمان سوامی یا مہاویر سوامی کے والد کا نام بھی سدھارتھ ہے، اور والد کا نام تریشالہ ہے، اور یہ کھشتری خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ان کو 42 ایئرز کی عمر میں نروان حاصل ہوا۔ نروان کا لغوی مطلب ہے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی نجات، چھٹکارا، مادہ سے آزادی ہے۔ مہاویر کو 42 ایئرز کی عمر میں نروان حاصل ہوا،
اور جو مہاتما بدھ تھے، مہاتما بدھ، ان کو 35 ایئرز 35 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا۔ نروان کے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکشن گزر چکی ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نروان حاصل کرنا اصل میں دنیا کے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ 72 سال 72 ایئرز کی عمر میں جنوبی بہار کے علاقے میں جین مت کے بانی نے وفات پائی۔ جین مت کے جو عقائد ہیں، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوازم کا طبقاتی نظام جو ہے وہ 4 حصوں میں ہے: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ تو انہوں نے معاشرے کے اوپر اپنی اجارہ دری بنا رکھی ہوئی ہے۔ شودر بندہ جو ہے وہ اب جو مذہبی کتابیں ان کو پڑھ لکھ نہیں سنتا، سن نہیں سکتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ان میں شادی نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے بہت زیادہ عقائد ہیں۔ تو جو برہمن کی اجارہ داری تھی، اس کے رویے کے خلاف وردھمان سوامی نے احتجاج کیا، تو احتجاجن ان کے ماننے والوں کا پھر گروپ ہی ایک علیحدہ بن گیا۔ یہ ایسی ہے جس طرح کہ کرسچینٹی میں کیتھولک تھے، اور کیتھولک کے رویے کے خلاف مارٹن لوتھر نے جب احتجاج کیا تو مارٹن لوتھر کے ماننے والوں کا فرقہ بعد میں ایک نیا بن گیا، اٹس کال پروٹیسٹنٹ۔ تو پھر 2 مشہور فرقے ہو گئے کرسچینٹی میں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، اور تیسرا پھر آرتھوڈوکس۔ تو اب یہ جو جین مت ہے یہ بھی ہندو مذہب کے رویے کے خلاف تھا، اور بعد میں پھر ان کے ماننے والوں نے اپنا ایک الگ عقیدہ بنا لیا، اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا۔ جین مت کے جو 7 بنیادی عقائد ہیں، انہیں 7 تنتو یا 7 حقائق کہا جاتا ہے، اور یہ 7 عقائد کلیوں کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ 7 عقائد 7 جنموں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہندو مذہب میں آپ جانتے ہیں 7 جنموں کا 7 جونی چکر جسے کہتے ہیں، آوا گون یا عقیدہ تناسخ جسے کہتے ہیں، اس چکر کو کہتے ہیں، 7 جنموں کو کہتے ہیں۔ تو یہ 7 جنم جو ہیں یہ بھی اصل میں 7 بنیادی عقائد سے ہی ماخوذ ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو 7 بنیادی عقائد ہیں یہ 7 جنموں سے ماخوذ ہیں۔ وہ 7 عقائد کیا ہیں؟ ان پہلے نام سن لیں ان کے: جیو، عجیو، اسرو، بند، سمورا، نرجا، مکش۔ اب ان کو ذرا دیکھ لیں۔ جیو کیا ہے؟ جیو اصل میں روح ہے، یہ حقیقت ہے۔ روح، اس کے اوپر بڑی لمبی ڈسکشنز ہوتی ہیں تصوف میں، جو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ روح جو ہے حکم ربی ہے۔ عجیب، یہ غیر ذی روح ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یعنی کہ یہ ایک مادہ ہے جو آگ، پانی، ہوا، مٹی وغیرہ ہے۔ اسرو، یہ روح میں مادہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جسم کے ساتھ روح مل جاتی ہے، یعنی کہ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ روح جو ہے وہ جیو ہے، اور جو جسم ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے یہ عجیب ہے۔ اور جب ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے، جسم کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، تو پھر یہ اسرو بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بند۔ روح میں مادہ کی ملاوٹ سے روح مادہ کی قیدی بن جاتی ہے۔ جسم میں بول رہا ہوں تو میرے جسم کے اندر روح ہے ایک، اور جو میری روح ہے وہ اس وقت میری مادہ کی قید میں ہے۔ اور سمورا 5ویں نمبر پر ہے۔ روح میں مادہ کی ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میڈیٹیشن کے ساتھ۔ اور 6 نمبر پر ہے نرجا۔ روح میں پہلے سے موجود مادے کو زائل کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے اگر روح بری ہے تو اس کو اچھا کیا جاتا ہے، یا اچھی ہے تو اس کو برا کیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر پر جا کے موکش ہوتا ہے، جس کو موکش کہہ لیں، مکتی کہہ لیں، نجات کہہ لیں، نروان کہہ لیں، یہ آخر پہ جا کے ہوتا ہے۔ روح کی مادہ سے مکمل دوری کے بعد نجات ملتی ہے، مکتی ملتی ہے، موکش ملتا ہے، یہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ نروان ہے۔ اگر آپ ہندوؤں میں دیکھیں تو ہندوؤں میں بھی آشرم ہوتا ہے، ہر آشرم 25 سال کا ہوتا ہے، وہ 25 سال کی ڈیوریشن گزارنے کے بعد آخر پہ جا کے اس کو مکتی ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ تو یہ اس کے 7 بنیادی عقائد ہیں۔ جین مت میں 5 شل بڑے مشہور ہیں۔ وہ 5 شل کیا ہیں؟ 5 اصول ہیں۔ شل اصل میں کہتے ہیں نیکی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 5 چیزیں اگر آپ کر لیں تو دنیا میں امن آ جائے گا، دنیا میں سکون آ جائے گا۔ یہ 5 شل آج بھی ہندوازم میں بہت مشہور ہیں۔ ستیہ ہے، اہنسا، آستیہ، بھرمچاریہ، اور 5ویں نمبر پر ہے اپریگرا۔ اب ان کو 1 بائی 1 کر کے دیکھیں ذرا۔ پہلے نمبر پر ہے ستیہ، سچ۔ ست کہتے ہیں سچائی کو، ستیہ سچائی کو معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو حق لفظ کو سنسکرت زبان میں ست یا ستیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں اصول قائم کرنا تو پہلے نمبر پر آپ سچ بولیں۔ سچ سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں بھی سچائی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ تو ان کا پہلا نیکی کا، پہلا امن کا، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا اصول کیا ہے؟ سچ بولیں۔ دوسرے نمبر پر اہنسا ہے۔ اہنسا یعنی کہ عدم تشدد۔ جانوروں کو مارنا بھی تشدد ہے، یعنی کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، کسی کو دکھ نہیں دینا ہے۔
اسلام میں بھی یہ ہے. اگر اس کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو اسلام بھی کسی کو فرمائے گا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. لیکن جین مت اس میں بہت حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جانوروں کو مارنا بھی تشدد ہے, اس لیے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں جانوروں کو جو گوشت کھانا بھی چونکہ جانوروں کو قتل کرنا ہے, اور اہنسا یہ ہے کہ عدم تشدد ہے, کسی کو بھی نہیں مارنا, جانوروں کو بھی نہیں مارنا. ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیروں تلے چونٹی بھی آ جاتی ہے تو یہ بھی تشدد ہے. اسی اہنسا کے زیر تحت جو جین مت ہیں یہ درخت نہیں کاٹتے, یہ اپنا منہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں کہ مبادہ کوئی کیڑے مکوڑے منہ کے اندر نہ چلے جائیں جس وجہ سے وہ مر جائیں اور یہ تشدد ہو جائے. ایون کہ ان کے نزدیک شکار کرنا حرام ہے. شکار کرنا کیوں حرام ہے؟ کہ شکار کرنا بھی کسی جاندار کو مارنا ہے, اس لیے جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرے. درخت کاٹنا ان کے نزدیک حرام ہے. تو یہ سارے چیزیں یہ کس وجہ سے ہے؟ ان کا ایک شل ہے, ایک نیکی کا اصول ہے, قانون ہے, اور وہ ہے اہنسا. پہلے نمبر پر ستیہ ہے, سچ بولنا ہے. دوسرے نمبر پر اہنسا ہے, عدم تشدد ہے. تیسرے نمبر پر ہے آستیا, چوری نہ کرنا اور پرہیزگاری کے بھی معنی میں لیا جاتا ہے. یعنی کہ چوری نہیں کرنی, یا پھر آپ کہہ رہے ہیں تقویٰ جسے ہم کہتے ہیں اپنی عربک زبان میں, پرہیزگاری. آستیا کا صحیح جو معنی بنتا ہے وہ پرہیزگاری ہے, وہ تقویٰ ہے. یعنی کہ سچ بھی بولنا ہے, تو کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا, اور پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے, تقویٰ اختیار کرنا ہے, برے کام نہیں کرنے, چوری نہیں کرنی. چوتھے نمبر پر بھرمچاریہ ہے, رہبانیت اختیار کرنی ہے, مراقبت اختیار کرنی ہے, بھرمچاریہ ہے, تپسیا کرنی ہے. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں عورتوں سے شادی منع ہے. جین مت میں جو بندہ جینی بن جاتا ہے وہ عورتوں سے شادی نہیں کرتا, یہ MCQ ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ برہمچاری کرنا ہے, آپ نے رہبانیت اختیار کر لینی ہے, جنگلوں میں چلے جانا ہے, خدا کے ساتھ لو لگانی ہے, مراقبہ کرنا ہے, تپسیا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, ہر وقت بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا ہے, دنیا کے کاموں میں کوئی نہیں کرنا. اگر آپ شادی کریں گے تو وقت دیں گے, آپ بیوی کو بھی, بچوں کو ٹائم دیں گے, تو یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ نے صرف خدا کے ساتھ لگنا ہے. اور اس کے لیے آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ برہمچاری بن جائیں اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملا لیں. 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں نمبر پر ہے اپریگرا. اپریگرا کہتے ہیں ہوس سے دور رہنا. جتنی زیادہ ہوس ہوگی اتنے زیادہ گناہ ہوں گے, اس لیے ان کا مشہور مقولہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو. قناعت پسندی ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ لیں. اور اگر دیکھا جائے اس میں رہبانیت کے علاوہ, رہبانیت اسلام کبھی بھی رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا. ہاں عبادت آپ کریں, عبادت کو آپ اسلام پروموٹ کرتا ہے, لیکن گھر بار بیوی بچے مال و دولت کو چھوڑنا اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الدین. اگر ہم کمپیریٹیولی اس کو دیکھیں تو برہمچاری جو ہے یہ اس کے علاوہ, اچھا روزہ رکھنے کو بھی برہمچاری کہتے ہیں, اس میں بھی چونکہ خدا کی ذات کے ساتھ لو لگائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کے کوئی کام نہیں کرنے, روٹی بھی نہیں کھانی دنیا کی, اس لیے روزہ رکھ لیں آپ. تو بہرحال یہ ان کے 5 شل ہیں, ستیہ, سچ, اہنسا, عدم تشدد, آستیہ, تقویٰ, اور اس کے بعد بھرمچاریہ, روزہ یا رہبانیت, اور اپریگرا اس کا مطلب ہوتا ہے قناعت پسندی. یہ ان کے 5 شل ہیں. اس کے بعد جین مت کے مشہور فرقے دیکھ لیتے ہیں. ان کے 2 مشہور فرقے ہیں, دگمبریا اور شویتمبریا. دگمبریا اصل میں سنسکرت زبان میں امبر کے معنی کپڑے یا لباس کے ہیں. دگمبریا کے معنی وہ شخص ہے جو بغیر لباس کے رہتا ہے, یعنی کہ اوریاں رہتا ہے, ننگا رہتا ہے. اب یہ کیوں رہتا ہے وہ بھی ذرا اس کی لاجک دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ اب دیکھیں, اب جو کپڑا ہے, کپڑا ریشم سے بنتا ہے, پرانے وقتوں میں ریشم سے بنتا تھا. اور ریشم کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک کیڑے کی جان سے نکلتی ہے. کیڑا نکالتا ہے ریشم اور اس سے پھر کپڑا بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کپڑا بھی استعمال کرنا گویا کہ اس کیڑے کو تکلیف دینے کی طرح ہے. تو اس لیے اس کیڑے کو تکلیف دینے سے بہتر بندہ کپڑے استعمال ہی نہ کرے. لاجک دیکھ رہے ہو آپ, لیول دیکھ رہے ہو ان کا. تو اس لیے وہ کپڑے نہیں پہنتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ہندو جو سادھو ہیں وہ ایسے گھومتے پھرتے تنگے, اور لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں, لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں. اور یہی رسم ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ہے. جتنا گندا, جتنا ننگا فقیر ہوگا اتنی پونچی سرکار ہوگا. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ اس کلچر سے انسپائر ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے اس میں مندر, اس میں مزار, اس میں ملنگ, اس میں پیر فقیر سادھو, ان کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے. بہرحال دگمبریا کے فرقے کے سادھو بغیر لباس کے رہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کپڑے پہنائیں گے, لیکن آج بھی ان سادھوں کا یہی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس کے ہی رہتے ہیں. کھمب کا میلہ, یہ سادھو آج بھی اوریاں جاتے ہیں وہاں پہ. کھمب کا میلہ ہندوؤں کا بہت مذہبی میلہ ہے, آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. لوگ جاتے ہیں گنگا اسنان کے لیے. تو یہاں پر یہ دگمبریا جین مت کے لوگ آتے ہیں, وہ ننگے آتے ہیں, اور لوگ ان کو بڑی پوجا کرتے ہیں, لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں. اب دیکھیں لیول دیکھیں کہ عقل مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے پہنچا ہوا
شخص ہو سکتا ہے. تو بہرحال جب بندے کی عقل پہ پٹی بن جائے نا تو پھر اس کے وقت اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دگمبریہ. دوسرے نمبر پر شفتمبریہ ہے. اشویت کے معنی سفید رنگ کے لباس کے ہوتے ہیں اور امبر کے معنی لباس کے ہیں. شفتمبریہ وہ سادھو ہے جو سفید کپڑے پہنتے ہیں. اب ایک بالکل ننگے گھومتے اور ایک کپڑے پہنتے سفید ہے. اور یہ سنت, اب یہ سنت نہیں جس کو پڑھنا, یہ سنت پڑھنا ہے. سنت اصل میں ان کے پیروکاروں کو کہتے ہیں. جس طرح بھکشو ہوتا ہے, مولوی ہوتا ہے, پادری ہوتا ہے, اس طرح جین مت کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. یہ سنت اکثر اپنے منہ پر بھی سفید کپڑا باندھے رکھتے ہیں اور اس کی لاجک یہ دیتے ہیں کہ مبادا کہیں ہمارے منہ کے اندر کوئی چھوٹا پتنگا نہ چلا جائے اور اس پتنگے کو جان کو نقصان ہو جائے, اس لیے بہتر ہے کہ ہم منہ کے اوپر کپڑا ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو بہرحال سوچ بڑی اچھی ہے, لیکن جب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, جب آپ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات الٹے ہوتے ہیں. جس طرح کہ ایک فرقہ بالکل ننگا ہو گیا, دوسرے فرقے نے اتنی زیادہ ہنسا کر لیا کہ وہ گوشت تک نہیں کھاتا. تو بہرحال ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھ رہے ہیں. جین مت کے بانی فرقے دو ہیں, دگمبریہ اور شفتمبریہ. اس کے بعد طبقاتی نظام کو دیکھتے ہیں جی. عوامی فلاح کے لیے انہوں نے اپنے 4 شاگردوں کے 4 گروہ بنائے ہوئے جین مت کے. پہلے نمبر پہ سادھو ہوتے ہیں اور سادھوی ہوتی ہے, اور شراوک ہوتے ہیں اور شراوکا ہوتی ہے. سادھو مرد ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور شراوک ان کی خدمت کرتے ہیں, اور سادھوی عورت ہوتی ہے جو عبادت کرتی ہے, اور شراوکا عورت ہوتی ہے جو اس کی خدمت کرتی ہے. ان کے پیروکاروں میں کوئی ذات پات اونچ نیچ کا فرق نہیں, سب کو ایک مانا جاتا ہے اور اسی نظریہ اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کا ایک عقیدہ ہے رتنترے. اس سے اوپر تری رتنا کا عقیدہ گزرا تھا. تری رتنا کا عقیدہ جو ہے وہ بدھ مت کا ہے. تری دیوی کا عقیدہ جو ہے وہ ہندو مت کا ہے. تری مورتی بھی ہندو مت کا ہے. تری رتنا اور رتنترے علیحدہ ہیں. تری رتنا بدھ مت کا ہے, رتنترے جین مت کا ہے. رتنترے میں 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے, سمیک درشن, سمیک گیان اور سمیک چرتن. یعنی کہ اس کا مطلب ہے راست عقیدہ, اچھا علم اور راست کردار. یعنی کہ 3 چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس کردار ہونا چاہیے. یہ 3 چیزوں کو, ان 3 چیزوں کی ٹرائی اینگل کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بڑی کامن سی چیز ہے, دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں ان میں 3 کا لفظ جو ہے وہ بڑا کامن ہے. عقیدہ تثلیث دیکھ لیں یہودیوں کا, تری مورتی کا عقیدہ دیکھ لیں, تری رتنا کا عقیدہ دیکھ لیں, تری دیوی کا عقیدہ دیکھ لیں, آگے زرتشت میں دیکھ لیں گے ان کے بھی 3 اینگل ہے. خدا تو ان کے 2 ہیں لیکن ان کے 3 ٹرائی اینگل ہے. تو اب یہاں پر بھی 3 چیزیں ہیں, اچھا عقیدہ, علم اور کردار جو ہے, یہ تینوں چیزیں آپ کی راست یعنی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. ان تینوں کے ایک دوسرے کے بنا وجود نہیں ہے, تینوں ہی موکش کے لیے, مکتی کے لیے, برات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اب لاسٹ پہ ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں. جین مت کا شمار دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں کیا جاتا ہے اور اس کے پیروکار 4.2 جو ہیں ملین وہ بھارت میں ہیں. اس کے علاوہ بیلجیم, کینیڈا, جاپان, سنگاپور, امریکہ میں بھی موجود ہیں. جین مت کے ماننے والوں میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ 94% جو ہیں جینی وہ پڑھے لکھے ہیں اور ہائی کوالیفائڈ ہیں. بھارت میں مخطوطات کا جو قدیم ترین کتب خانہ ملا ہے وہ بھی جین مت کا ہی ہے. 6.1 ملین ان کی اوور آل ان کی اسٹرینتھ ہے. ایشور کے حکم سے, یعنی کہ جین مت کے حکم سے ایشور کے ابھی تک 24 تیرتنکر آ چکے ہیں, یعنی کہ 24 گرو ان کے آ چکے ہیں. جس طرح کہ مختلف مذاہب میں وشنو ہے, شیو ہے, یا پھر اوپر آگے ہم پڑھیں گے سکھ مت کے جو 12 گرو ہیں. تو جین مت میں ابھی تک 24 تیرتنکر آئے ہیں. آخری تیرتنکر وردیمان سوامی تھا اور پہلے کا نام وراشب ناتھ تھا, یعنی کہ پہلا گرو ان کا وراشب ناتھ تھا, اور اس کے بعد پھر 23 آئے اور پھر 24 پہ وردیمان سوامی آئے, جس کے نام پر باقاعدہ ایک جین مت مذہب بنا. وردیمان مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد چندر گپت موریہ کے دور میں جین مت 2 حصوں میں بٹ گئے. جین مت کے ماننے والے اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ کیڑا مکوڑا منہ میں یا ناک میں نہ چلا جائے. جینی کھانا دن کی روشنی میں رات سے پہلے کھا لیتے ہیں تاکہ لائٹ نہ جلانی پڑے. لائٹ جلائیں گے تو پتنگے آئیں گے, پھر ان کو مارنا پڑے گا. پاؤں ننگے رکھتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں تلے کوئی کچلا نہ جائے. آپ امیجن کریں کہ اچھی سوچ ہے, لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں, جب آپ فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کو اچھا مذہب کیوں کہا گیا ہے کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے. اب آج کل کے مسلمان اگرچہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اس میں مسلمانوں کی غلطی ہے, نہ کہ اسلام میں کوئی بنیادی طور پہ فالٹ ہے. تو بہرحال یہ جین مت کا ایک مختصر سا تعارف تھا. چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف, اور اس میں ہم نے دیکھنا تھا کنفیوشس کو. کنفیوشس کا سب سے پہلے تعارف دیکھتے ہیں.
کنفیوشس چین کا سب سے بڑا مقامی مذہب ہے اور یہ 25 صدیوں کی مسلسل تاریخ رکھتا ہے. 2000 سال تک یہ حکمرانوں کا بھی باقاعدہ مذہب رہا ہے. اور کنفیوشس جو ہے یہ اصل میں بعد میں نام رکھا گیا تھا مغرب کی طرف سے. اس کا اصلی نام جو ہے وہ کنفیوشس کی تعلیمات ہے یا پھر اس کو روجیا کہا جاتا ہے. کنفیوشس کا ایک نام روجیا بھی ہے, چائنیز نام ہے روجیا. یہ اس کو ایسے لکھتے ہیں, یہ آپ چائنیز میں لکھا آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے مطابق علماء کی تعلیم بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اس مذہب کی بنیاد کائنات کی پرستش پر ہے, یعنی کہ یہ نیچر کی عبادت کرتے ہیں, فطرت کی عبادت کرتے ہیں, مظاہر کائنات کی عبادت کرتے ہیں. یہ صرف چین میں نہیں بلکہ جاپان میں بھی بہت مقبول ہے. اس زمانے میں اس کی 1 سے 2 کروڑ کے پیروکار اس وقت بھی موجود ہیں. جاپان کے سب سے بڑے مذہب شنتو مت, یہ ایم سی کو بھی ہے, شنتو مت جو ہے وہ جاپان کا قومی مذہب ہے, اس پر بھی یہ کنفیوشزم کے ہی اثرات ہیں. کنفیوشزم جو ہے بدھ مت اور تاؤ مت, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بطور خاص ان کے پیروکار بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ الہامی مذہب نہیں ہے, غیر الہامی مذہب ہے, اور ایک فرد کنفیوشس ہوتے ہوئے بدھ بھی بن سکتا ہے, تاؤ بھی اور مسلم بھی. اصل میں چونکہ الہامی نہیں ہے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کنفیوشس کے ماننے والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, تاؤ مت بھی والے بھی ہو سکتے ہیں, اور بدھسٹ بھی ہو سکتے ہیں. کنفیوشس کون تھا یہ پہلے دیکھیں. کنفیوشس ایک بندے کا نام تھا اور اصل میں اس کا نام تھا کونگ. یہ آپ کنگونگ چائنیز میں لکھا ہوا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ 551 قبل مسیح میں پیدا ہوتا ہے. اس کے والد ایک سپاہی تھے. 3 برس کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا. 19 برس کی عمر میں اس کی شادی ہوگی. 1 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا یہ باپ بنا. غلے اور اناج کے سرکاری گوداموں کا انچارج تھا, یعنی کہ اپنے علاقے میں جو اس کی جاب تھی باقاعدہ. 30 برس کی عمر میں اس نے اپنی تعلیمات کا اپنے نظریات کا پرچار کرنا شروع کیا. 501 قبل مسیح میں جو علاقہ تھا ڈیوک لو نے, اس کو پڑھیں گے ڈیوک لو, یہ چائنیز بندہ تھا, اس وقت کا گورنر تھا. اس نے کنفیوشس کو چکتو, یہ شہر ہے, چکتو شہر کا گورنر نامزد کر دیا. 1 برس کے بعد اسے وزیر تعلیمات بنا دیا گیا, ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا. اس کے بعد اسے جرائم کے پیشے کا, یعنی کہ ہسٹری اب کہہ لیں کہ جو کرمنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا وزیر بنایا گیا. 3 برسوں تک وہ اپنی تعلیمات اور اصلاحات کی وجہ سے عوام کی آنکھوں کا تارا بن گیا. وہ جس صوبے میں بھی ہوتا وہ صوبہ انقلابی تبدیلیوں کے بعد خوشحال ہو جاتا. اس کی ان کامیابیوں نے حاسدین کو پیدا کر دیا. حاسدوں نے ڈیوک لو کے کان بھرنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے کنفیوشس اور ڈیوک لو کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے گئے. آخرکار 497 قبل مسیح میں کنفیوشس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اس نے پورے چین کا دورہ کیا. وہ ہر جگہ اپنی تعلیمات کا درس دیتا, یوں اس کی تعلیمات پورے چین تک پہنچ گئی. 478 قبل مسیح میں اس نے وفات پائی اور اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے بہترین حکیم قدیم ترین معلم. یہ والا ایم سی کیو آ جاتا ہے. یہ 2 ایم سی کیو جہاں تک امپورٹنٹ ہے. پہلے نمبر پر تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ کنفیوشس کا خاندانی نام کیا تھا, کونگ, اور کنفیوشس کی قبر پر کیا لکھا ہوا ہے, بہترین حکیم قدیم ترین معلم. تقریباً 3000 سے زائد اس کے شاگرد ہے اور 70 سے زائد طالب علموں نے اس کے باقاعدہ شہرت پائی ہے. کنفیوشس کی تعلیمات کو سے پہلے اور کنفیوشس کا مذہبی ادب دیکھتے ہیں. 5 کتابیں وہ ہیں جو کنفیوشس کی سرپرستی میں لکھی گئی ہیں. ایک شوچنگ ہے, شیچنگ, لیچی, ییچی اور چیونچو. آپ کہیں گے یہ کیا چائنیز پڑھا رہے ہیں, بھائی کیا میں کروں, اب نام ہی ایسے ہیں, میں ان کو پنجابی میں تو ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتا, نہ ان کو اردو میں کر سکتا ہوں. خیر, شیچنگ, لیچی, ییچی, پیچی جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. یہ جو کتابیں ہیں یہ کتاب و تواریخ کہلاتی ہیں. یہ پہلے 100 کی تعداد میں تھیں, اب صرف 58 رہ گئی ہیں, اور ان 58 کو بھی آگے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. پہلے نمبر پر شوچنگ ہے, یہ شوچنگ کی ہی بات کی جا رہی ہے. شوچنگ جو ہے یہ پہلے 58 تھی اور بعد میں صرف 1 کتاب رہ گئی ہے جو کہ شوچنگ ہے, اور یہ تاریخی دستاویزات ہیں, اس میں ہسٹری بیان کی گئی ہے. دوسرے نمبر پر شیچنگ ہے, اس میں نظمیں ہیں, اور بس ان کی یہ آئی تھنک کافی ہے. کب لکھیں گے اس کو چھوڑ دیں آپ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں ساتھ لیکچر پڑھا رہے ہیں, آپ کیا چائنیز سکھا رہے ہیں. شوچنگ میں تاریخی دستاویزات ہیں, شیچنگ میں نظمیں ہیں. لیچی اس کی یہ رسموں کی کتاب ہے, کس طرح رسم کرنی ہے, مذہبی اور غیر مذہبی تہوار کون کون سے ہیں. چوتھے نمبر پر ییچنگ ہے, انقلابات کی کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں کنفیوشس نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی اجازت دے تو میں اس کتاب کو پڑھنے میں 50 سال صرف کر دوں,
اور اب مزے کی بات دیکھیں، ایک دفعہ MCQs آیا ہوا تھا، میں حیران تھا پیپر دیکھ کے کہ پیپر بنانے والے نے کہاں سے گھسیڑ کے MCQs نکال کے لایا ہے۔ یہ کویشچن لکھی ہوئی تھی کس کتاب کے بارے میں؟ کنفیوشس نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی اجازت دے تو میں اس کتاب کو پڑھنے میں 50 سال صرف کروں۔ اب کتابوں کے نام لکھیں، ہماری جانے بلا شیچنگ لیچی ایچنگ پیچنگ کیا ہے، لیکن پھر کرنا پڑتا ہے بھائی، کیا کریں، پیپر کور کرنا ہے، MCQs حل کرنے ہیں۔ یہ کوئی خالہ جی کا واڑا تو ہے نہیں کہ جہاں پر منہ اٹھا کے پیپر دینے آ جائیں، محنت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ چلتے ہیں یہ 5ویں کتاب چونچیو۔ ہاں، یہ خزاں اور بہار کی تاریخ کی کتاب ہے۔ اس میں صوبہ لو کے واقعات کی تاریخ ہے۔ صوبہ لو وہی وہ صوبہ ہے جہاں پر کنفیوشس نے شروع والے ایام میں نوکری کی تھی۔ اچھا، یہ 5 مشہور کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، شوچنگ، شیچنگ، لیچی، ییچنگ اور چونچو۔ ایک اور کتاب ہے اور وہ ہے لنجو۔ یہ گلدستہ تحریر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 5 کتابیں اوپر والی جو ہے یہ کنفیوشس کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ لنجو جو کتاب ہے یہ کنفیوشس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں کنفیوشس کے اقوال مشتمل ہے، یعنی کہ کنفیوشس کی جو کوٹیشنز ہیں، اس کے جو واقعات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو خطبات ہیں، درس ہیں، خطوط ہیں، وہ سارے کتاب اس لنجو میں درج ہیں۔ اس کو شاگردوں نے اس کی موت کے بعد جمع کیا۔ یہ کتاب اس وقت چینی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن اب تک دنیا کے تمام زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ یہ جو لنجو کتاب ہے یہ کنفیوشس مت کے پیروکاروں کے لیے ایک صحیفے کی مانند ہے، اور اس میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیوں اور عمدہ تمثیلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 کتابیں اوپر علیحدہ ہیں۔ لنجو جو ہے یہ کنفیوشس کے اقوال پر مشتمل ہے، اس کے شاگردوں نے جمع کی ہے۔ اوپر والی 5 کتابیں کنفیوشس نے خود لکھوائی ہیں۔ کنفیوشس کے رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟ کنفیوشس کہتا ہے کہ ایک اچھے اور بہترین معاشرے کے لیے 5 رابطوں کا، 5 کنیکشن کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ حکمران کا رعایا کے ساتھ، باپ اور بیٹے کا، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا، شوہر اور بیوی کا، دوست اور دوست کا، یعنی کہ آپس میں ان سب لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن جتنا مضبوط ہوگا معاشرہ اتنا ہی بہترین ہوگا۔ حکمران رعایا کا خیال کریں گے تو معاشرہ اچھا بن جائے گا، باپ بیٹے کا خیال رکھے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا، شوہر بیوی کا تعلق دیکھ لیں۔ آپ اگر شوہر بیوی کے تعلق کو ہی دیکھ لیں تو شوہر اور بیوی کے تعلقات جتنے مضبوط ہوں گے اتنا فیملی سیٹ اپ، اتنا مین یونٹ مضبوط ہوگا، اور جتنا مین یونٹ مضبوط ہوگا اتنا ہی آگے جو ٹری بنے گا وہ پاورفل ہوگا۔ اسی طرح دوست اور دوست کا آپس میں رابطہ اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے۔ لاسٹ پہ آج کے لیکچر کے آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں، اور وہ ہے اہم نکات۔ کنفیوشس میں بیل کی قربانی جو ہے وہ فرض ہے۔ بہترین حکیم، قدیم ترین معلم اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، اور کنفیوشس جو ہے یہ ایک غیر الہامی مذہب ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، سمرائز کر لیتے ہیں۔ کنفیوشس کا ہم نے سب سے پہلے تعارف دیکھا، تعارف کے بعد ہم نے کنفیوشس مذہب کے بعد کنفیوشس انسان کا تعارف دیکھا، کنفیوشس کا مذہبی ادب دیکھا، کنفیوشس کے رابطے دیکھے اور اہم نکات دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر میں، جس میں ہم سکھ مت کو اور زرتشتیزم کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔